بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ ہوا۔ پیارے ناظرین، ایک وقت ایسا بھی آیا امام علی شیر خدا سے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا اور اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے اسے لالچ دیا، اور اس پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح مقابلہ کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین، تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا۔ وہ ایک کافر شخص تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بغض رکھتا تھا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ وہ تقریباً 400 پہلوان تھے جن کی آپس میں کشتی کروائی۔ ان 400 میں سے 200 نکلے، اور پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی، ان میں سے 100 نکلے، اور پھر ان 100 پہلوانوں کی دوبارہ کشتی کروائی، ان میں سے 50 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے، اور پھر ان دونوں کی کشتی کروائی جن میں سے ایک جیت گیا۔ اس جیتنے والے پہلوان کا نام فتح تھا، جو 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا اور اس کی اچھی خدمت کی۔ جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو اسے بلایا اور اسے کہا کہ میں نے تم پر اتنی دولت خرچ کی، اتنے پہلوان بلائے، کیا تم اس کی وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا کہ نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ اس کے پہلوانی بڑی مشہور ہے، وہ بہت طاقتور اور نڈر پہلوان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو اور اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور مجھے اس بات پر فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ اس بات پر فتح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور اپنے ساتھ کچھ پہلوان لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ لوگ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اپنے خیمے لگائے، اور اگلی صبح فجر کے وقت ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا کہ بابا، وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ اے نوجوان، ادھر آؤ۔ اس شخص نے کہا کہ کام آپ کو ہے، آپ لوگ آئیں۔ فتح اور اس کے بیٹے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ اس شہر میں آئے ہیں ایک شخص کی تلاش میں، اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فتح کے بیٹے نے کہا کہ اس کا نام علی ہے، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے فرمایا کہ کیا تم پہلے کبھی اس سے مل چکے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کبھی اسے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے فرمایا کہ تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا کہ ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا، اور مجھے ایک لڑکی ملے گی جو کہ میری پسندیدہ ہے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا ٹھکانہ اس وقت میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ دراصل وہ شخص ہی اصل میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فتح نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فتح، جس نے 400 پہلوانوں کو ہرایا تھا، کہنے لگا کہ کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا، تلوار تو تمہارے پاس ہے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو تلوار چھوڑ، میرے پاس بیلچہ ہے،
تو تلوار سے لڑ اور میں بیلچے سے لڑتا ہوں۔ میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح نے کہا اچھا تم بڑے بہادر ہو، اگر تم اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنے بہادر ہوں گے۔ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ فتح نے پہلا وار کیا، پھر دوسرا وار اور پھر تیسرا وار کیا۔ وہ وار پہ وار کرتا گیا اور شیر خدا اس کے تمام وار روکتے گئے۔ تلوار کے وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور ہٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا کہ اے اجنبی، آپ نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ چنانچہ فتح نے وار پہ وار کیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرتے گئے، حتیٰ کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح نے کہا کہ اب تیسرا دنگل لڑتے ہیں، جس میں مجھے فن ہے، میں اس میں مہارت رکھتا ہوں، جس فن کا میں آخر میں استعمال کرتا ہوں، میں اب برچھی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو برچھی سے لڑ اور میں اپنے رمبے سے لڑتا ہوں۔ اس سے بھی یہی ہوا، فتح وار پہ وار کرتا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے وقت انسان کے چہرے کو کم اور دل کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اس شخص کے اوزار تو چل رہے ہیں لیکن دل صاف ہے۔ اب فتح نے کہا کہ میں تھک گیا اور تو نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو رمبا تھا وہ فتح کی طرف کیا اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بلند کرنا شروع کیا، اور ادھر فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا اور بیٹے بھی پریشان ہو گئے۔ نوکر سارے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو علی کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ فتح نے کہا کہ اے اجنبی، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے لیکن اب مجھے نیچے اتارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نیچے اتارا، اپنا رمبا اور بیلچہ سائیڈ پر رکھا اور فرمایا ہاں اب بتاؤ فتح کیا کہنا چاہتے ہو۔ فتح نے کہا کہ جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، لیکن اب یہ تو بتا دو کہ تم کون ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ابن طالب ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا تو رونے لگا، وہ ڈر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فتح رو کیوں رہے ہو؟ فتح نے کہا کہ بڑی امید لے کر آیا تھا کہ بہت بڑا انعام ملے گا، اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہے وہ عورت ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فتح، تو آیا کس در پر ہے جس در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا؟ فتح نے کہا کہ اے علی ابن طالب، اگر بات صرف انعام کی ہوتی تو میں تم سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں تمہارے سر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے سر کی بات ہے تو اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا کہ اے علی، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا ہے اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اے علی، آیا تو تمہیں قتل کرنے تھا اور آیا تو آپ کو ہرانے تھا، لیکن خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا۔ آپ مجھے اپنے دین میں لیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا کہ پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا کہ جو منظور نظر ہو وہی نام رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ آج سے تیرا نام قمبر ہے، میں تیرا نام قمبر رکھتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے کہ تب سے لے کر صفین، جمل اور آخر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔